حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہے، یعنی پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو گھورتا ہے، یعنی کسی اجنبی عورت کو دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ حضور کی خدمت میں حاضر تھی کہ ایک نبینہ صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے حضور کی خدمت میں آ رہے تھے، تو سرکار نے ہم دونوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا وہ نبینہ نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں؟ حضور نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نبینہ ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ یعنی مرد کے لیے جس طرح اجنبی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اجنبی مرد کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے مجھے نظر پھیر لینے کا حکم فرمایا کہ اے زمانے والو، جب کسی عورت پر نظر پڑے تو فوراً نظر کو پھیر لیجئے۔ حضرت باریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اجنبی عورت پر ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو کہ اچانک پڑ جانے والی پہلی نگاہ تمہارے لیے معاف ہے، دوبارہ دیکھنا جائز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی شکل میں پیچھے جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غیر عورت اچھی معلوم ہو، پھر اس کا خیال دل میں جم جائے تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اسے ہم بستری کر لے، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کے دل کی شہوانی خیال کو دور کر دے گا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھیں تو فوراً گھر جائیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں تاکہ اس عورت کا خیال جو ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے۔